السلام علیکم۔ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے کو ایک خصوصی حرمت عطا فرمائی ہے، اسی لیے اس کو محرم کہتے ہیں۔ محرم عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں کہ جب کسی چیز کو حرمت دی گئی ہو۔ اور حرمت کسے کہتے ہیں؟ عظمت، تقدس اور پاکیزگی جس چیز کو بخشی گئی ہو اسے حرمت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے میں بہت سی فضیلتیں عطا کی ہیں اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی اس مہینے کی حرمت اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیغمبروں کو بتا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے بنائے ہیں وہ کل 12 مہینے ہیں، اور یہ 12 مہینے اسی دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے تھے جس دن زمین اور آسمان کو تخلیق کیا تھا، اور اس کو 12 مہینوں کا ایک سال دیا۔ کفار اور مشرکین اپنی ذاتی اغراض کے تحت مہینوں میں آگے پیچھے دن کرتے رہتے تھے، تو اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ 12 مہینے پہلے سے ہی مقرر کر رکھے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے رکھے ہیں۔ ان میں سے محرم، صفر، رجب اور ذوالقعدہ کا مہینہ ہے۔ یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے رکھے ہیں، اور محرم کی خصوصیت یہ ہے کہ محرم میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں، اور 10 محرم کا دن پورے محرم کے مہینے میں سب سے افضل دن ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لائے تو یہ دیکھا کہ اہل مدینہ کے یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ یہ واقعہ قرآن میں بھی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عاشورہ کا روزہ رکھو، یعنی اگر محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھو تو اس میں ایک روزہ اور ملا لو، چاہے تو 9-10 کا رکھو یا 10 اور 11 کا روزہ رکھو، یعنی صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن آگے پیچھے ہم اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں، 9 کا رکھیں یا 11 کا رکھیں۔ تو جی یہ ہمارے 2 روزے ہو گئے، اس لیے محرم کی 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ مت رکھنا، کیونکہ صرف 10 محرم کا ایک روزہ رکھنا یہودی رکھتے تھے، اس لیے یہودیوں سے اس کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر مسلمان بھی 10 محرم کا صرف ایک روزہ رکھیں گے تو یہودیوں سے مشابہت پیدا ہوگی۔ اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کے دن اپنے دسترخوان کو اپنے اہل و عیال کے لیے وسیع کرو، اس سے تمہارے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن آج کل محرم کے مہینے میں سنت طریقوں کے بجائے اپنی طرف سے من گھڑت بدعتیں سب سے زیادہ ایجاد کر لی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو معاف فرمائے،
آمین ثم آمین۔ جتنا زیادہ اس مہینے کا تقدس ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس سارے تقدس کو پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ لوگوں نے سڑکوں پر جا رہے ہیں، سبیلے بنا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، تعزیوں پر جا رہے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، تعزیوں پر جا کر تم جو منت مانگتی ہو وہ سراسر حرام ہے اور شرک ہے۔ اس شرک سے بچو اور کوشش کرو کہ اس شرک کا ہم سب مل کر خاتمہ کریں۔ تمہیں جو کچھ مانگنا ہے نا تو اللہ سے مانگو، کیا دقت ہے؟ اللہ تو ہم سے خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اس سے مانگتا ہے، اور وہ تمہارے اتنے قریب ہے کہ تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ وہ قریب ہے۔ اچھا، ایک حدیث اور ہے کہ اگر تم اللہ کے سوا کسی اور سے مانگو گے تو اللہ وہ بھی تمہیں دے گا، لیکن اس بندے کا عقیدہ خراب ہو جائے گا اور وہ سوچے گا کہ میں نے فلاں تعزیے پر یہ منت مانگی تھی، وہ منت میری پوری ہو گئی، حالانکہ دے کون رہا ہے؟ وہی اللہ۔ لیکن تعزیے پر مانگنے کی وجہ سے ایک تو تمہارا عقیدہ خراب ہوا اور دوسرے شرک کا عظیم گناہ تمہارے ذمے لگ گیا۔ اس لیے تعزیوں پہ منت مانگنے سے بچو، محرم کی بدعتیں کرنے سے بچو، اور جی یہ نوحہ خوانی اور یہ جو ٹیپ ریکارڈر کی کیسٹوں میں لگاتے ہیں نا، یہ کیا کہتے ہیں ان کو، نوحے ہوتے ہیں، نعت پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اللہ معاف کرے، سنتے ہیں ان کو، پھر کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ سب نہ کرو میری پیاری بہنوں، یہ سب غلط ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں یہ سب نہیں بتایا اور نہ ہی صحابہ کے دور میں یہ سب ہوا تھا۔ تو جی ہم سب کو چاہیے سنتوں پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اگر اپنے آمنے سامنے کوئی غلط کام ہوتے دیکھیں، سنت کے خلاف ہوتے دیکھیں، تو ان کو آرام سے پیار محبت سے سمجھائیں، منع کریں، کیونکہ نہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر اس امت کی خصوصیت ہے۔ تو جی میری آپ سب سے دعا ہے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، اور میں بھی آپ سب کو انشاءاللہ تعالیٰ دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ اگر میری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔